جس مرحوم گئی سر عثمان سے اللہ کی مغفرت فرما۔ سارے آپ کو جہاں میں پہلے اور مغز بیان سماعت فرمائے گئے صدیق اکبر کی شان اور عظمت کے حوالے دینا اللہ صحابہ کرام کی شان اور عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں۔ میں بے حد مشکور ہوں جناب ملک محمد اسماعیل صاحب کا کہ جنہوں نے میں جی ایک بندے کو دوسرا نئی لوگوں کی زیارت کا موقع ملے۔ دلی دعا ہے اللہ رب العزت فوجی محمد طالب صاحب بے حساب مغفرت فرمائے۔ اور میں تو پہلے بہت ہی سونی مٹی سریلی تشکیلی ترنم کے بادشاہ شہنشاہ جناب محمد افضل حسین قیدی صاحب اپنی سونی حاضری پیش کریں گے اللہ سبحانہ قبول و منظور فرمائے۔ یوں تو رضا کو میں اپنی حاضری پیش کرنا چاہتا ہوں لیکن اٹھاتا ہے کہ سبحان اللہ نا یہ محفل پاک خدا دی عزت دی قسم قرآن چاہو سر تے رکھو کہ محفل میرے محمد دے نظر دے وچ چھپی ہوئی ہے۔ حضور رب دی دتی ہوئی طاقت دے نال مدینے دے اندر اے دے بیٹھے کون ٹھہردا بیٹھا ایک بڑی ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ جن کو اللہ نے ہاتھ دی دے حضور دے صدقے دی رات بلند کر دے گا سبحان نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ جنہوں کو میرے کریم رب نے زبان دیتی ہے ایک مرتبہ اونچی آواز نال میرے نال مل کے پڑھ گئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادر مکرم نے بہت ہی خوبصورت حاضری پیش کی ہے سیدنا صدیق اکبر دی شان اور عظمت دے اندر سب تو پہلے میں ایک کلام پیش کرے سا۔ ایک کلام دے اندر رب دا قرآن ہے یا محمد دا فرمان ہے۔ وہاں شان صدیق نے پئی ہے یاری لئیے توڑ نبھئیے یاری لئیے توڑ نبھئیے وہاں شان صدیق نے پئی ہے یاری لئیے توڑ نبھئیے یاری لئیے توڑ نبھئیے جے پہل کتی تصدیق جے پہل کتی تصدیق جب رب آنکھے صدیق جب رب آنکھے صدیق آیت قرآن دی آئیے آیت قرآن دی آئیے یاری لئیے توڑ نبھئیے وہاں شان صدیق نے پئیے وہاں شان صدیق نے پئیے یاری لئیے توڑ نبھئیے یاری لئیے توڑ نبھئیے چاٹوریا کل سامان فرمایا غزوہ تبوک حضور نے فرمایا صحابہ چندہ اکٹھا کرو صدیق اکبر بھی چندہ چاہتا توجہ ہے سارے دے چاٹوریا کل سامان کتا گھر دا گھر قربان کتا گھر دا گھر قربان ٹوٹی سوئی بھی گھر نہ بچائیے ٹوٹی سوئی بھی گھر نہ بچائیے وہاں شان صدیق میں پئیے یاری لئیے توڑ نبھئیے۔ صدیق دا ذکر چنگا لگدا پیا ہوئے نا دو ہاتھ بلند کرتے سر دے زور لاتے کچھ سبحان اللہ۔ وہاں پہ کر عشق وفادار جناگ تو ڈنگ کھادا جناگ تو ڈنگ کھادا ڈنگ چھلیا کھری نہ لئیے
رنگ جھلیا کری نہ غلیے وہاں شان صدیق میں پئیے یاری لئیے توڑ نہیں پئیے توڑے جسم چ درد شدید رخ پاک تے یار دی دی ہائے توڑے جسم چ درد شدید رخ پاک تے یار دی دی رخ پاک تے یار دی دی وہاں عشق دی حد مک گئی ہے وہاں عشق توجہ ہے سارے بھی سین رضا اللہ تعالیٰ بولے سبحان اللہ سے یہاں جرہ اور سبحان اللہ اچھا کے او کو اجرات اپنے یار محمد کا دیدار نصیب فرما چاہا توڑے جسم چ درد شدید رخ پاک تے یار دی دی رخ پاک تے یار دی دی وہاں عشق دی حد مک گئی ہے وہاں شان صدیق میں پئیے یاری لئیے توڑ نہیں پئیے وہاں شان صدیق میں پئیے یاری لئیے توڑ نہیں پئیے یاری لئیے توڑ نہیں پئیے لا تحزن صحیح فرمایا چلو آپ مبارک لایا لا تحزن صحیح فرمایا چلو آپ مبارک لایا چلو آپ مبارک لایا مکی زندگی ول مل پئیے علماء بیٹھے نہیں کو پوچھو علماء لکھتے صدیق اکبر دی زندگی مکمل تھی چکی ہے نانگ نے جرا ویلا ڈنگ مارے نا زندگی مکمل تھی چکی ہے بات حضور نے لو آپ جو ہے مکی زندگی مل پئی ہے مکی زندگی ول مل پئی ہے وہاں شان صدیق میں پئی ہے یاری لئیے توڑ نہیں پئی ہے کہ بلا کاری سے توجہ کرے صحیح جملے دو انشاءاللہ ہاں ٹھر ہن صحابہ نوری تارے میرے آقا دے سارے صحابہ جنتی ہر صحابی نبی آقو جنتی جنتی ادھر و دیوارہ گواہ تھی ونجن کل قیامت والی دیوار گواہی دے من میرا کریم تیرے محبوب دے صحابہ گواہ دے بیٹھے ہیں جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہن صحابہ نوری تارے جیویں قرآن دے جڑے ہوئے پارے جیویں قرآن دے جڑے ہوئے پارے لکھ اکرم شان سنئیے وہ شان صدیق میں پئیے یاری لئیے توڑ نہیں پئیے حضرات محترم سب تو پہلے میں اپنی جماعت اہل سنت کا عقیدہ بیان کراں علماء دی موجودگی دے اندر امام الانبیاء کا فرمان ہے اللہ رب العزت نے میں محمد دے روزے دے دروازے دے ایک فرشتے دی نویت ڈفٹی اور وہ فرشتے کو رب نے اتنا علم عطا کیتے اتنی قوت عطا کی دیئے اتنی سماعت عطا کی دیئے فرمایا کائنات تے کہیں کونے تو لکھاں کروڑا دی تعداد دے اندر لوگ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن وہ فرشتہ سارے دا درود سندا بھی ہے سارے دی شکل بھی پہچان گھنتے تے سارے دے پہ دا نہ ہی پہچان گھنتے انگال دا وزن کرائے فرشتہ رسول اللہ میں تارتا چوکی تار جب اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو رسول اللہ کے تارتے چوکی تار کو اتنا علم عطا کیتا ہے اور سوچو آمنہ دلال کو کتنا علم عطا کیتا ہے اسے اللہ دے پاک پیغمبر سیدنا سلیمان نبی قرآن کے اندر آپ دا واقعہ موجود کرے آپ دا تخت 3.5 میل دی دوری دے ہوتے اڑڑتا میں دے زمین دے ہوتے بدل قبیلیاں ایک قبیلی باقی قبیلے دی سردار دوسرے قبیلے کو پیا کہ ارے قبیلیاں جلدی کرو اپنے کٹی دے اندر چھپ ہو جاؤ سلیمان نبی کا لشکر بھی آدھے اور دار تے فصل کرنے سیدنا سلیمان نبی نے 3.5 میل دی دوری دے ہوتے قبیلی دی آواز سننی کی تھے قبیلوں کو پہچان بھی کی تھے اور
سیدنا سلیمان نبی میرے آقا دے مقتدی ہے، کیونکہ معراج والی رات حضور دے پچھو آپ نماز ادا پہ کرے دیا اور گال کا وزن کر لے. جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان نبی کو اتنا علم عطا کی تھے، 3.5 میل کی دوری دے ہوتے قبیلی کی آواز سن بھی سکتے، قبیلی کو پہچان بھی سکتے. جب اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء دے مقتدی کو اتنا علم عطا کی تھے، اور سوچو اپنے یار محمد کو کتنا علم عطا کی تھے. ہو سے نہیں چلے یار سینے کا زور لاتا ہے کوئی سبحان یا رسول اللہ. نعرہ ذوق اللہ مارو، نعرہ تکبیر، سارے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ. آپ نے قبیلی کو کہے سیدنا سلیمان نبی نے ہمیں ہتھے بھی دے ملائے تے فرمائے قبیلی بڑیا گالی کرے دی آدھی سونا بڑیا گالی کیویں نہ کرا. اے میں قبیلی کو چاہتے بندہ تیری اللہ میں مسمے جو سی قبیلی کیا دی پئی ہے. اے طاقت رب صرف اپنے پیارے کو عطا فرما چھوڑے. اور میں بڑیا گالی کرے دی آدھی سونا بڑیا گالی کیویں نہ کرا. اللہ نے جو تخت میں کو عطا کی تھے یہ جو تخت رب نے کائنات دے اندر کئی دوسرے انسان کو نہیں عطا کیا تھا. فرمایا ہوگی میں میرے تخت کو نٹھے ہیرے تے جواہرات لگے ہیں. آدھی ہاں سنا تھوڑے تخت کو نٹھے میرا تخت تھوڑے تخت کو بھی آلہ ہے. فرمایا ہوگی میں آدھی سنا منے دیا تھوڑے تخت کو ہیرے تے جواہرات لگے ہیں. میرا تخت اس ٹائم ہے تے اللہ دے نبی دا ہاتھ پا کے اور گال دا وزن کرنے. جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان نبی کو اتنا علم عطا کی تھے قبیلی کی آواز سن بھی سکتے سمجھ بھی سکتے. آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے اتنا علم عطا کی تھے اور میری جماعت اہل سنت عقیدہ ہے میرے آقا رب دی دتی ہوئی طاقت نہ مدینے دے اندر رہ کے ساری محفل کو نیک بھی سکتے جے سب پکارو سرکار ساری مدد بھی فرما سکتے ہیں. اچھا علماء بیٹھے انہیں کو پوچھو یہ بڑے ویلے کچھ ککڑ بانگ لے دیں اذان لے دیں انہیں دی نیند کیوں کھڑک ہوتی ہے انہیں دی کرتا کوئی پہلے بتی ہوئی ہوتی ہے. نبی صحیح فرمائیں عرش دے ہوتے ایک فرشتہ لے دے اذان ساری دھرتی تے ککڑ وہ دی اذان سن کے بانگ لیون شروع کر دے دیں. وہ رب نے زمین تے رہنا نے ککڑ کو اتنا علم عطا کی تے عرش والے فرشتے دی اذان سن سکتے میرا محمد مدینے وچ سب نہیں دیکھ سکدا. میاں بیوی لکاری سے پہنچ میاں بیوی جڑے ویلے لڑتے تا جھگڑا کرنے گھر دے وچ نبی صحیح فرمایا جنت دی حور انہیں دا جھگڑا دیندی بھی ہے تے سندی بھی ہے. وہ جنت دی حور جھگڑا سندی بھی ہے تے دیندی بھی ہے. حور کو زندگی ملی ہے تو میرے محمد کے صدقے ملی ہے کیونکہ رب نے بڑی جنت محبوب دکھا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محبوب جب میں تے کو پیدا نہ کرے دا تے اپنے رب ہو من کو بھی ظاہر نہ کرے. وہ جنت دی حور سن گندی ہے دیکھ گندی ہے تے حضور مدینے وچ سب کو نہیں دیکھ سکدے. میرے آقا معراج تے گنا سرکار فرمایا جے میں سواری دوں تے سوار دیاں میری سواری گزری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قبر تو میں ڈٹھے موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر دے وچ نماز ادا پہ کرے دے. اور نبی سے کہتے ہیں دنیا دے اندر عالم دنیا دے اندر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قبر دے اندر جیڑا نبی دنیا دے اندر رہ کے قبر دے اندر دیکھ سکتے ول میری جماعت اہل سنت عقیدہ ہے وہ نبی رب دی دتی ہوئی طاقت دے نال مدینے دے اندر رہ کے کائنات دا ذرہ ذرہ دیکھ سکتے. اللہ حضور دی عظمت سمجھن دی توفیق عطا فرماوے. جن میں آیت پڑھی اللہ رب العزت دے قرآن دے وچوں اللہ رب العزت نے قرآن دے ابتدا دے اندر ارشاد فرمائے ذالک الکتاب لا ریب فیہ فرمایا اے او کتاب ہے جن دے اندر کوئی شک کہنے اے او کتاب ہے جن دے اندر کوئی عیب کہنے اے او کتاب ہے جن دے اندر کوئی کمی کہنے. میں تواڈے کول سوال کرنا اے کتاب جن دے اندر کوئی شک کہنے اے کتاب جن دے اندر کوئی عیب کہنے اے کتاب جن دے بولے تو صحیح آ ایک کتاب جن اندر کوئی کمی کہنی پر ایک کتاب چرے فن جنہ والدین دی عظمت بیان کرے بل انہ والدین دی شانت کی میں شک آ سکتا ہے. میری قرآن پڑھا چاہ سارے نے ذوق کو بیتا بل ایک منٹ چھڑتے کوئی سبحان اللہ دو ہاتھ بلند کر. خدا بن یاز نے
سونے قرآن دے اندر میٹھا ارشاد فرمائے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. میرے کریم رب نے سورہ قرآن دے اندر ارشاد فرمائے وَقَضَى، اے میرا پاک عربی لجپالا، اے میرا مٹھا مدنیاں، تو اعلان فرما دے، تو حکم فرما دے، تو اپنی امت دے اندر آگ دے. ہے میرا کریم اعلان تیرا ہے، حکم تیرا ہے، فرمان تیرا ہے، بات تیری ہے. تو خود اعلان فرما، تو ساری کائنات کا مالک گئی، تو ساری کائنات کا رازق گئی، تو ساری کائنات کا خالق گئی. تو خود اعلان فرما، تیرا اعلان ساری کائنات سنے. میرے کریم رب نے فرمائے اے میرا پاک عربیاں، میں رب چاہتا اے ہاں اعلان میرا ہوئے، فرمان میرا ہوئے، بات میری ہوئے، زبان تے مصطفیٰ دی ہوئے. میرا کریم میں کیا اعلان فرماواں، تسا یہ اعلان کرو اللہ تعبدو، عبادت میں رب دی کرو. میں رب دی عبادت بعد سب تو پہلا جرا عمل ہے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قرآن سنتے ہاتھ ہاتھ پہ دعا بلند کرتا ہے سبحان اللہ. فرمایا والدین واسطے والدین دے نال حسن سلوک کرو. فرمایا نماز میں رب دی عبادت نماز دے اندر چہرے ویلے تکبیر تحریمہ آکے پہلی اللہ اکبر آکے فرمایا والسلام پڑھے والمیٹھے قرآن دی تلاوت کرے. فرمایا والرکوع کرے والسجود کرے. فرمایا والتحیات پڑھے والدرود پاک پڑھے. میری عبادت دے اندر والدین واسطے مغفرت دی دعا مانگے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. سونے رب نے والدین کا مقام عطا کیتے، والدین کو مرتبہ عطا کیتے. خدا میری یاد دی ذات، خدا میری یاد دی ذات فرمے دے مسلمانوں اج انہاں لوکاں کوں ون کے پوچھو جن دے والدین زندہ کہیں نہیں. ان نوجوان کوں ون کے پوچھو جن دا والد زندہ کہیں نہیں. ان نوجوان کوں ون کے پوچھو جن دی اماں زندہ کہیں نہیں. ابے دی یاد جو آندی ہے جوان بک بک نیر دے پیا بہے دے ادے ابا اج تو میں اماں دی بڑی یاد آندی پئی ہے. اج نوجوان دی شادی جو تھی ہے ہر بیادری دا بندہ نظر پہ آندے، مامے بھی نظر پہ آندے، چاچے بھی نظر پہ آندے، رشتہ دار بھی نظر پہ آندے. ایک ابا نظر نہیں آیا جوان بک بک نیر دے پیا بہے دے، جوان پاکا مار مار کے پیا رو دے ادے ابا اج تو میں میری شادی تے خوشیاں مناوے ہاں. ابا اج تو میں میرے ہاتھ دے میدیاں لاوے ہاں. اما دی بڑی یاد آندی پئی ہے. وہ نوجوان کلو بن کے پوچھ جدی اما رب کو پیاری تھی گئی ہے. نوجوان دی شادی جو تھی ہے اما دی یاد جوئی ہے پاکا مار مار کے پیا رو دے ادے اما اج تو میں میں کو میدیاں لاوے ہاں، میں کو سیرے پواوے ہاں. اما اج تو میں ہتھ نال پرناوے ہاں، خوشیاں مناوے ہاں. جوان پاکا مار مار کے رودا بدے آدھے تلے قدمے ماں تے
قرآن دے وچ اے بیان ماہے دا گھر وچ برکت ہے بن ماں دے گھر ویران جد اکرم ماں پیو راضی ہے ات راضی رب رحمان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت۔ توجہ ہے سارے ہاں ڈردا پہ بل ایک بھیا کو جو سبحان اللہ نوجوان کنو بن کے پوچھ اج کماون واسطے نوجوان ٹرتے گئے لوگ کال پہ کریں دل حال سنانے ہاں کتنی تنخواہ کھلتا پہ پھر میرے واپس آمن پوے میرے واسطے موبائل گن کے آمی میرے واسطے پیملی گن کے آمی میرے والے واسطے فلاں چیز گن کے آمی تیرے والے باری امتی اماں دی اللہ اکبر کبیرہ اماں جو کال کرے دیئے پہلے مال دا نہیں پوچھ دی کال کر کے دیئے میرا لالا میرے اکھی دا نورا دل دا سرورا اتنا نسامے ہاں رات ستا ہمیں کہ نہ ستا ہمیں رات آرام آیا کہ نہ آیا رات کھانا کھا دو کہ نہ کھا دو اج اماں جی دی اے پئی ابا جی دا اے پیا جوان اماں دی قدر نہیں کرے دا اماں مر گئی ہے ابا مر گئے اد کل خانی تے 50 دیگ پکا اماں جی دی ہے اماں دی قدر نہیں سی کی دی میاں ابا جی دے اماں جی دیے اج قدر کر گیا خدا دی عزت قسم ارشاد خدا بھی راضی تھی پوسے فرشاد مصطفیٰ بھی راضی تھی پوسے اماں ٹورتے گئی ہے پتر دے گھر دے کر ٹورتے گئی ہے پتر نال وقت گزار کے تیرے بلے بارو آسی میں گلی دے اندر بہ گئی ہے پتر دے گھر دے اندر نہیں گئی مطا نو ناراض تھی پوے مطا پتر ناراض تھی پوے پتر بارو آسی پتر کو اکسا میرا لالا میرے اکھی دا نورا دل دا سرورا میرے لنگے دے اندر درد میں کو کوئی کولی ٹکی گھرنے ہاں میرے جسم دے اندر درد میں کو کوئی ٹکا بھروا آوے ہاں میری کوئی پاور دی جتی کہنی میں کو کوئی چپل کہن کے دے ہاں میرا پاور دا جوڑا کہنی میں کو کوئی کپڑے دی ریل کہن دے ہاں پتر جو واپس ہے اماں کوئی میں کرا چو کرے دے اماں میں کتے مو کر کے آدھئے میرا لالا آج اٹھڑی اماں دی تو آ گئی جب پیر ہونی اٹھ خیر ہوئی نبی سے فرمایا اتنی دعا جلدی ولیوں دی قبول نہیں تھی جتنے پیو ماں دی قبول تھی مقامات صحابہ کتاب حضرت علامہ مولانا محمد اشرف علی تھانوی صاحب انہیں دی لکھی ہوئی بہت خوبصورت بات نقل فرمائیں کہ مدینہ طیبہ دے اندر ایک اٹھڑی عورت ہے کہ اکھی تو محتاج ہے ایک پتر ہے چلا کہیں دے سجن نہ نکل ایک پتر ہے کہیں نے آگیا کہ اماں تیرا پتر رب کو پیارا تھی کہ اماں نے جلدی جلدی وضو کیتا مصلی بچھایا نماز ادا کی تھی میں ہاتھ دعا دے چاہتے میرا اللہ تیرا آسرا یا میرے پتر دا آسرا ایو میرا پتر میں محتاج ہاں میری خدمت کرے دا اللہ سیاں میرا قبلہ درست کرے دا میں کو کھانے پکا پکا تے کھوے دا اج پیارا کر کے دئی میرا کریمہ بڑھڑی اماں دی دعا تے قبول کر جا میرے پتر کو زندگی ولا عطا فرما علامہ صاحب فرماتے اماں نے دعا مانگتے منہ دے اوتے ہاتھ پھیر تے تلے نہیں کیتے رب نے اودے پتر کو پہلے زندگی عطا فرما چھوڑی معلوم کیا اتنی جلدی دعا ولی دی قبول نہیں تھی جتنی پیو ماں دی قبول تھی
ابن ماجہ دے اندر حدیث پاک کڑیے نبی سنگھ دا ایک غلام دیکھو اسا دنیا دے ہوتے ایسے اللہ رب العزت نے سب کچھ جائیداد دیتی ہے دھن دیتی ہے دولت دیتی ہے یہ ساری نہیں یہ سب کچھ سارے والدین ابن ماجہ دے اندر بات موجود ہے مشکاہ شریف دے اندر بھی کھڑی ہے ایک صحابی رسول نبی سنگھ پاک بارگاہ دے اندر آئے یہ ہاتھ بات کیا تھا میرا کریم میں اپنے ابے دی شکایت کرن واسطے آیا توجہ ہے سارے دی شکایت کرن واسطے آیا بیٹا حضور نے فرمایا خیر ہو گئے یا رسول اللہ میرے ابے نے میری جیب دے وچوں پیسے کٹ کے دے ہائے ہائے پیسے کٹ کے دے سرکار مدنی لجپال ایک صحابی کو فرمائے نے ون میرا غلام صدائی دے ابے کو جر ویلے نوجوان گے انہیں ابے کو صد کے ہے اللہ اکبر کبیرہ نبی سنگی پاک بارگاہ دے اندر وہ نوجوان آدھا پہ نوجوان جرنا بزرگ کو کتھیا دے جر ویلے انہیں گول ون کے پہنچے آدھے فلاں صحابی تے کو حضور یاد پہ کرے نا اگر خیر رہے میں کو حضور یاد پہ کرے نا حضور میں کو سرے دے پہ اگر ہاں خیر تیرا چرا فلانا پترے حضور دی بارگاہ دے اندر گیا بیٹھے تیری شکایت کی دی بیٹھے مدنی لجپال تے کو یاد پہ کرے نا دے دل دے اگر سوچے نہ ہم دے سرکار فلانی گال پوچھن ایدہ فلنا جواب دے سا فلانی گال پوچھن ایدہ فلنا جواب دے سا خدا دی ذات جان دیئے تیرے نبی سنگی پاک بارگاہ دے اندر تیرے پہنچے حق بد کیا دے میرا مدنی لجپالا آمنہ دلالا غریب دا غم خارا مرکز کائناتا یاد فرمائے وے حضور نے فرمائے میرا غلام ای کو جان دئی آدھے ہاں سونا جان دا اے میرا پتر ہے میرا پتر ہے میرے جگر دا ٹکڑ ہے سرکار نے فرمائے تے کو پتہ ہے کیوں آیا بیٹھے کیوں آیا بیٹھے جوان روندہ بیٹھے اکھیں جو نیر بھائی بیٹھے نبی صحیح فرمائے میرا غلام یا کچھ نہیں بھی دسے گا نا دس رستے دے اندر جو کچھ سچے دام دانے سرکار فلانی گال پوس ایدہ فلان جواب دے سا فلانی گال پوس ایدہ فلان جواب دے سا میں محمد کو او دل دا حال سنانے ہاں دل دا حال بھی سمجھ گئے جو کیا سوچیں گا جوان دے اکی میں جو میر جارین آدھے عربی لجوالا میرے ہی پتر کنو پچھو چرے میں نے کل جمیا ایدے تن تے لباس کئے پوایا ایک کل جمے ایدی خدمت میں کی دیئے اچھا ایدے کنو اے پچھو چرے میں نے کل جمیا اے بیمار تھی میں دا ایدی خدمت کون کرے دا اے روتا اے کلویا کون لے دا ایدے کنو چپئی گال اے پچھو اے بیمار تھی ویدا میں ڈاکٹر کو گن کے امدام میں طبیب کو گن کے امدام ایدی خدمت کرے دا ایدہ علاج کرے دا میرا عربی لجپالا دیکھو میرا جسم دکھ دے میرے لنگ دکھ دے میری کمر چھوٹ گئی ہے ایدی خدمت کر کر کے آج میں کچھ چند پیسے دی ضرورت چاہیے تو یہ پاک بارگاہ دے اندر آگے مدنی لجپال نے اپنے غلام کو اٹھائے اور میں میرا غلام تو بھی تیرا سب کچھ تیرا نہیں تیرے ابے دے فنال اے فرمائے میرے غلاموں چاہے حج کرنا ہوئے والدین دا چہرہ چلے کے رب مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے سب تو چی سنگت یارو باپ دیئے جد صدقے پڑھ دی قسمت آپ دیئے ہو سب تو چی سنگت یارو باپ دیئے جد صدقے پڑھ دی
قسمت آپ دیے باپ ورگے ہور سارے لبدے نہیں تر جان جدوں باپ مڑ کے واپس لبدے نہیں سب تو اونچی سنگت یارو باپ دیے جدے صدقے پڑھ دی قسمت آپ دیے باپ مرے دے حوصلے سارے پہ جاگن باپ مرے دے حوصلے سارے پہ جاگن پتر دیا وچ مصیبت پہ جاگن باپ مرے دے حوصلے سارے پہ جاگن پتر دیا وچ مصیبت پہ جاگن لوگ برائے لوگ برائے لوگ برائے کبھی بھی نیڑے کردے نہیں لوگ بکانے کبھی بھی نیڑے کردے نہیں تر جان جدوں باپ مڑ کے واپس لبدے نہیں سب تو اونچی سنگت یارو باپ دیے جدے صدقے پڑھ دی قسمت آپ دیے اللہ سبحانہ والدین دا ادب کرن دی توفیق عطا فرمائے جنہیں دے والدین زندہ